قرآن حکیم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، احادیث مبارکہ، فقہی مسائل کا بیان اور بہت کچھ انشاءاللہ تعالی جید علماء کرام کے ساتھ۔ صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلك وأصحابك يا سيدي يا خاتم النبيين۔ بندہ پروردگارم امت احمد نبی، دوست دار چار یارم تاب اولاد علی، مذہب حنفیہ دارم ملت حضرت خلیل، خاک پائے غوث اعظم زیر سارا ہر ولی، گنج بخشے فیض عالم مظہر نور خدا، ناقص وارا پیر کامل کامل آرا رہنما۔ اللہ رب العالمین احکم الحاکمین جل جلالہ و جل شانہ و اتم برہانہ کی حمد و ثنا، اور حضور نبی اکرم نور مجسم شفیع معظم احمد مجتبی جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس و انور میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستوں، عزیزوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے ہمیں زندگی میں پھر یہ ماہ مبارک ربیع الاول شریف عطا ہوا ہے۔ یہ مہینہ جیسے ہی شروع ہوتا ہے مسلمانوں کے چہروں پر بہار آ جاتی ہے۔ مسلمان خوشی سے نہیں سماتے۔ یاد رکھیے، اس مہینے کا نام ہے ربیع الاول، ہر بندہ جانتا ہے۔ ربیع کا مطلب ہے بہار، ربیع کا مطلب کیا ہے؟ اور اول کا مطلب ہے پہلی۔ تو مہینے کا نام ہی بتا رہا ہے کائنات میں پہلی بہار اس وقت آئی جب آمنہ کے لال تشریف لائے۔ یہ ساری بہاریں انہی کے دم قدم سے ہیں۔ وہ نہیں تھے تو کچھ بھی نہیں تھا، خدا تھا پر ظاہر نہیں تھا، تو ہمیں تو خدا کا بھی پتہ چلا ہے تو وہ در مصطفیٰ علیہ السلام سے پتہ چلا ہے۔ تو اس مہینے میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر خیر ہوتا ہے۔ آقا علیہ السلام کا میلاد شریف منایا جاتا ہے، اور یہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد منانا یہ ہمارے ایمان کا حصہ ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید کی جو میں نے آیت کریمہ پڑھی ہے، اللہ کریم نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور۔ اللہ کریم نے فرمایا تحقیق تمہارے پاس اللہ کی طرف سے
ایک نور آ گیا۔ اب یہاں اللہ تبارک و تعالی نے جس نور کا ذکر کیا ہے وہ نور کوئی اور شے نہیں ہے، وہ صرف اور صرف اللہ کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام ہیں۔ اللہ نے جو اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کا تعارف کروایا ہے وہ یہ ہے کہ میری طرف سے تمہارے پاس، اللہ فرماتا ہے میری طرف سے تمہارے پاس میرا نور آ گیا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا اللہ نے خود ذکر کیا، جاءکم، تمہارے پاس آیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے ذکر کرنے کا نام ہی تو میلاد ہے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کے ذکر کرنے کا نام ہی میلاد ہے، اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت کو موضوع سخن بنانے کا نام میلاد ہے۔ تو جب اللہ اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے آنے کا ذکر کر رہا ہے تو پھر اللہ کے بندے کیوں نہ کریں؟ اب قرآن مجید پڑھ کے دیکھیں، قرآن مجید میں متعدد مقامات پر مختلف انداز میں، مختلف پیرائے میں اللہ کریم نے اپنے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی آمد کا تذکرہ کیا ہے۔ کئی ذکر ہوتا ہے یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا ومبشرا ونذیرا وداعیا الی اللہ باذنہ وسراجا منیرا۔ کئی ذکر ہوتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ کئی ذکر ہوتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین۔ کہیں ذکر ہوتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا۔ کہیں ذکر ہوتا ہے لقد جاءکم برہان من ربکم، اور کہیں ذکر ہوتا ہے قد جاءکم من اللہ نور۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ نے بھیجا، تو جس نے بھیجا ہے وہ کیا کہہ رہا ہے کہ میں نے اپنے محبوب کو نور بنا کر بھیجا ہے۔ یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت پر پہلی دلیل ہے، لیکن مزید دلائل پیش کرنے سے پہلے میں اپنا عقیدہ پہلے واضح کر دوں۔ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں اور بشر بھی ہیں۔ نورانیت کا ذکر بھی قرآن میں ہے، بشریت کا ذکر بھی قرآن میں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی دونوں حیثیتوں کو ہم مانتے ہیں، لیکن ہمارا یہ ایمان ہے آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نور بھی ہیں، بشر بھی ہیں، پر ہم جیسے بشر نہیں ہیں۔ یہ ہر مسلمان کو اپنے عقیدے کا پتہ ہونا چاہیے۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ہم جیسے بشر نہیں ہیں، بلکہ اللہ نے ان کو وہ مقام دیا ہے کہ جہاں نوریوں کے سردار حضرت جبرائیل علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کی انتہا ہوتی ہے، وہاں سے بشریت مصطفیٰ کی ابتدا ہوتی ہے۔ یہ جملہ نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ پاک نے نور بنا کر بھیجا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اس آیت میں اللہ نے فرمایا کہ تمہارے پاس میری طرف سے نور آیا، تو کیا قرآن مجید میں کسی اور مقام پر بھی نبی پاک علیہ السلام کو نور کہا گیا ہے؟ کیونکہ سب سے پہلے جو قرآن پاک کی تفسیر کی جاتی ہے وہ ہے کہ تفسیر القرآن بالقرآن، قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔
یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے تفسیر کا، کہ جب بھی آپ قرآن مجید کی تفسیر کرنا چاہیں سب سے پہلا درجہ ہے کہ قرآن کی تفسیر قرآن سے کی جائے۔ تو قرآن مجید میں اللہ پاک نے سورہ صف 28واں پارہ فرمایا یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم، اللہ فرماتے ہیں یہ کافر چاہتے ہیں کہ ہم اللہ کے نور کو اپنے پھونکوں سے بجھا دیں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا واللہ متم نورہ، اللہ تو اپنے نور کو پورا فرمانے والا ہے۔ اب یہ اس آیت میں جو اللہ پاک نے نور کہا ہے تو اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کی ذات بابرکات ہے۔ تو پتہ چلا کہ قرآن مجید کے اندر ہی قرآن مجید کی تفسیر موجود ہے، کہ ادھر اللہ نے فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، تمہارے پاس میرا محبوب نور بن کر آیا، اور قرآن میں ہی وضاحت کر دی کہ نور سے مراد میرے محبوب علیہ السلام کی ذات ہے۔ اب دوسرا درجہ ہے حدیث پاک کا، کہ تفسیر القرآن بالحدیث، کہ قرآن کی تفسیر حدیث سے کی جائے۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کی حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اول ما خلق اللہ تعالی نوری، اللہ پاک نے سب سے پہلے میرے نور کو پیدا فرمایا۔ یاد رکھیے نبی پاک علیہ السلام سب سے پہلے ہیں، اللہ پاک نے سب سے پہلے اپنے محبوب علیہ السلام کے نور کو پیدا فرمایا۔ اب دوسری حدیث پاک سنیے، نبی پاک علیہ السلام کی بارگاہ میں سوال ہوتا ہے، سوال کرنے والے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو تخلیق فرمایا؟ یہ کون سوال کر رہے ہیں؟ صحابی رسول سیدنا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ نبی پاک علیہ السلام سے سوال کیا جا رہا ہے، حضور یہ بتائیے کہ سب سے پہلے اللہ کریم نے کس چیز کو پیدا کیا؟ تو نبی پاک علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا یا جابر ان اللہ تعالی خلق قبل الاشیاء کلہا نور نبیک من نورہ ولم یکن فی ذالک الوقت لوح ولا قلم ولا جنت ولا نار ولا شمس ولا قمر ولا جن ولا انسان ولا ملک مقرب ولا نبی مرسل۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جابر تم نے پوچھا کہ اللہ پاک نے سب سے پہلے کس چیز کو بنایا، تو پھر سنو اللہ پاک نے سب سے پہلے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ اکبر، مرحبا مرحبا، ماشاءاللہ۔ سمجھ آئی بات کی؟ اور بات نبی پاک علیہ السلام نے وضاحت کے ساتھ فرمائی کہ جب اللہ نے اے جابر تیرے نبی کے نور کو بنایا، اس وقت فرمایا نہ جنت تھی نہ جہنم تھی۔ کیا سبحان اللہ؟ فرمایا اس وقت نہ لوح تھی نہ قلم تھا، کچھ بھی نہیں تھا، نہ لوح تھی نہ قلم تھا، نہ جنت تھی نہ دوزخ تھی، نہ سورج تھا نہ چاند تھا، نہ کوئی جن تھا نہ کوئی انسان تھا، اور نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا نہ کوئی فرشتہ تھا اور نہ ہی کوئی نبی تھا۔ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ نے تیرے نبی کے نور کو اپنے نور سے پیدا فرمایا۔ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جی صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ ان چیزوں کا ذکر کرنا یہ دین ہے۔ یاد رکھیے
نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر کرنا اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر کے لیے جمع ہونا اور محبت کے ساتھ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ذکر سننا، یہ بھی دین ہے۔ آپ کو پتہ ہونا چاہیے، یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے خطبے میں، قد جاءکم من اللہ نور، یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام پہ اس وقت نازل ہوئی جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام حج ادا فرما رہے تھے۔ حجۃ الوداع کے موقع پر، اور جس وقت یہ آیت نازل ہوئی، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے صحابہ کرام، تمام صحابہ کرام کو جمع کر کے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو یہ آیت پاک سنائی۔ کیا مطلب؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی عظمت کا اعلان کرنا تھا کہ اللہ نے اس میں میری شان بیان کی ہے، تو اللہ پاک نے تمام صحابہ کرام کے سامنے اس آیت کو پڑھا تاکہ دلیل ہو جائے نبی پاک علیہ السلام کا ذکر سننے کے لیے جمع ہونا، یہ بھی نبی پاک علیہ السلام کے صحابہ کی سنت ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کس نے بھیجا؟ بولیے بولیے بولیے۔ تو بھیجنے والا اللہ کہہ رہا ہے میں نے نور بنا کر بھیجا۔ بھیجنے والا اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ میں نے، بولیے بولیے۔ آنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ فرما رہے ہیں کہ میں نور بن کر آیا، میں نور بن کر آیا۔ اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کے پاس کیا آیا؟ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ ان سے پوچھتے ہیں کہ امی جان آپ کے پاس کیا آیا؟ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی امی جان فرماتی ہیں کہ جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت باسعادت ہوئی، فرماتی ہیں قد خرج منی نور، فرمایا مجھ سے نور کا ظہور ہوا۔ جب کسی کے ہاں بچے کی ولادت ہوتی ہے تو ماں پر تو نزع کا عالم ہوتا ہے، وہ تو موت اور حیات کے درمیان ہوتی ہے، ٹھیک ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ فرماتی ہیں مجھے نبی پاک علیہ السلام کی ولادت کے وقت تکلیف تو دور کی بات ہے، فرماتی ہیں مجھے اتنی راحت ہوئی کہ میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام جب پیدا ہوئے ایسا نور نکلا، اس نور کی روشنی میں اپنے گھر میں بیٹھ کے ملک شام کے محلات کو دیکھ لیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب دیکھیے ذرا، یہ ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ محترمہ کا بیان کہ مجھ سے نور نکلا۔ اب جب کسی ماں کے پیٹ میں بچہ ہوتا ہے نا تو اس سے پوچھے وہ کتنی تکلیف میں ہوتی ہے، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی والدہ فرماتی ہیں جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام میرے پیٹ میں جلوہ گر ہوئے مجھے پتہ بھی نہیں چلا، فرمایا مجھے اس وقت پتہ چلا، اس وقت کہ جب 1 مہینہ گزر گیا، 1 مہینے کے بعد حضرت آدم علیہ السلام میرے خواب میں جلوہ گر ہوئے اور کہا آمنہ تجھے مبارک ہو تو دونوں جہانوں کے سردار کی ماں بننے والی ہے۔ تو ماں کے پیٹ میں آئے، تیری ماں کی طبیعت ہی خراب ہو جائے، ہاں جی، اس کو ڈاکٹر کے پاس جانا پڑے، اس کے لیے وقت گزارنا مشکل ہو جائے، اور ہمارے آقا وہ ہیں جب وہ ماں کے پیٹ میں آئے، آپ فرماتی ہیں مجھے تکلیف نہیں ہوتی تھی، اور فرماتی ہیں مجھے اگر ڈکار بھی آتا تھا تو مجھے اس سے عنبر اور کستوری سے بڑھ کر خوشبو آتی تھی۔ کوئی نبی پاک علیہ السلام کا کس طرح مقابلہ کر سکتا ہے؟ اس وقت جب یہ آیت نازل ہوئی نا
سرکار کے نور کے بارے میں کچھ ملحد تھے، بے دین تھے، وہ کہتے تھے کہ جی دیکھیں یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، یہ اللہ کی طرف سے آئے ہیں، اگر اللہ نے بھیجنا تھا تو کسی جو ہے وہ فرشتے کو بھیجتا، یہ تو ہماری طرح ہیں۔ یعنی اس وقت جو کافر تھے انہوں نے نبی پاک علیہ السلام کے بارے میں اس طرح کی باتیں کی کہ جی یہ تو ہماری طرح بشر ہیں، ان کے بھی 2 ہاتھ ہیں، ہمارے بھی 2 ہاتھ ہیں، ان کی بھی 2 آنکھیں ہیں، ہماری بھی 2 آنکھیں ہیں، جس طرح ہم پیدا ہوئے اس طرح یہ بھی پیدا ہوئے۔ یعنی اس طرح کی جب باتیں ہو رہی تھیں، اللہ پاک نے فرمایا کہ قد جاءکم من اللہ، یہ جو تم کہہ رہے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں آئے، تو میں اللہ اعلان کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ہی آئے ہیں۔ اللہ فرماتا میں اللہ اعلان کر رہا ہوں یہ میری طرف سے ہی آئے ہیں، اور فرمایا یہ نور بن کر آئے ہیں، ان کو اپنے جیسا نہ سمجھنا۔ جو اپنے جیسا کہتے تھے ان کی نفی کر دی۔ تم ماں کے پیٹ میں آتے ہو، ماں تکلیف میں پڑ جاتی ہے، میرے محبوب اپنی ماں کے پیٹ میں آتے ہیں، ماں کی جو ہے وہ تکلیفیں راحت میں بدل جاتی ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اس مہینے میں ہم سرکار کا میلاد مناتے ہیں نا، اور پتہ ہی کیوں مناتے ہیں؟ اس کے 2 فائدے ہیں۔ بولیے بولیے بولیے۔ یہ داتا حضور کا لنگر ہے نا جی، یہ بھی لنگر ہے۔ ہاں جی، نبی پاک علیہ السلام کے میلاد منانے کے 2 مین فائدے ہیں۔ پہلا فائدہ، ہم میلاد مناتے ہیں اس لیے مناتے ہیں، دنیا کو بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد مناؤ تاکہ مصطفیٰ علیہ السلام کو کوئی خدا نہ کہہ دے۔ نبی پاک علیہ السلام کا میلاد اس لیے مناتے ہیں کہ کوئی سرکار کو خدا نہ کہہ دے، اس لیے کہ جو پیدا ہو وہ خدا نہیں ہوتا، پیدا مخلوق ہوتی ہے، خالق پیدا نہیں ہوتا۔ پیدا کون ہوتی ہے؟ بولیے بولیے۔ پیدا مخلوق ہوتی ہے، خالق پیدا نہیں ہوتا۔ تو ہم میلاد منا کے بتاتے ہیں، میلاد منا کے بتاتے ہیں کہ ہمارے آقا خدا نہیں ہیں، ہمارے آقا خدا نہیں ہیں، یہ بتاتے ہیں۔ یہ پہلا فائدہ ہے میلاد منانے کا کہ یہ لوگوں کا ذہن کلیئر ہو جاتا ہے کہ نبی پاک علیہ السلام خدا نہیں ہیں۔ اور دوسرا فائدہ یہ ہے، میلاد منا کے بتاتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام ہم جیسے نہیں ہیں۔ یہ بھی ذہن میں نہ رہے، یہ بھی کسی کے ذہن میں نہ رہے کہ نبی پاک علیہ السلام ہم جیسے ہیں۔ اب سنیے، نبی پاک علیہ السلام کی رضائی امی جان حضرت سیدہ حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وہ کیا فرماتی ہیں؟ فرماتی ہیں کہ جب ہم دائیاں بچوں کو لینے کے لیے مکہ شریف میں آئیں، کیونکہ اس وقت عرب کا رواج تھا اپنے بچوں کو جو ہے وہ دیہاتوں میں بھیجتے تھے۔ کیوں بھیجتے تھے؟ اس لیے کہ دیہاتوں کے اندر تازہ آب و ہوا ہوتی ہے، خوراک خالص ہوتی ہے، زبان خالص ہوتی ہے، تاکہ بچے فصیح و بلیغ ہو جائیں، ان کے اعضاء جو ہیں وہ تندرست ہو جائیں اور ان کی صحت ٹھیک ہو جائے۔ اسی تناظر کے اندر نبی پاک علیہ السلام کو بھی حضرت امہ حلیمہ لے کر گئیں۔ حضرت امہ حلیمہ کی بات سنیے، اب آپ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم دائیاں جو ہے نا بچوں کو لینے کے لیے آئیں تو ساری دائیاں بچوں کو لے کر چلی گئیں۔ مجھے کسی نے کہا کہ ایک بچہ ہے حضرت سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حویلی میں، لیکن ہے وہ یتیم، ہے وہ، بولیے بولیے، ہے وہ یتیم۔ فرماتی ہیں میں تھوڑی دیر کے لیے پریشان ہوئی، کیونکہ اس وقت ایک لالچ ہوتا تھا نا کہ بھئی امیر بچہ ہوگا، کسی امیر زادے کا بچہ ہوگا تو ہمیں کچھ زیادہ معاوضہ مل جائے گا، زیادہ اجرت مل جائے گی، زیادہ انعام مل جائے گا، تو جو بچہ یتیم ہے ہمیں کیا ملے گا؟ حضرت امہ حلیمہ فرماتی ہیں میں بس سوچ رہی تھی کہ یہ ایک بچہ مجھے ملا ہے اور وہ بھی یتیم ہے تو مجھے کیا ملے گا؟ فرماتی ہیں ایک سائڈ پہ کھڑی تھی، سوچ رہی تھی، مجھے غیب سے آواز آئی۔
فرمایا مجھے ہاتھ سے غیبی سے آواز آئی، اے حلیمہ یہ یتیم نہیں ہے، یہ تو یتیموں کا سہارا بن کر آ رہا ہے، یہ تو در یتیم بن کر آ رہا ہے۔ فرماتی ہیں، اب سنیے جو میں بات سمجھانا چاہتا ہوں آگے۔ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں جب میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کی طرف چلی لینے کے لیے، نبی پاک علیہ السلام کو حضرت سیدہ آمنہ پاک کے حجرے میں پہنچی نا، تو نبی پاک علیہ السلام آرام فرما رہے تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کیا کر رہے تھے؟ آرام فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام سفید چادر میرے آقا علیہ السلام کے اوپر تھی، اور سرکار کے نیچے جو ہے وہ سبز رنگ کی چادر تھی۔ نبی پاک علیہ السلام پیٹھ کے بل یعنی سیدھا آرام فرما رہے تھے۔ آپ فرماتی ہیں کہ میں اس حجرے میں داخل ہوئی، میں نے نبی پاک علیہ السلام کو جب دیکھا کہ آقا علیہ السلام کے چہرہ مبارک پر سفید چادر ہے، فرماتی ہیں مجھے خدا کی عزت کی قسم ہے کہ میں نے جب اس چادر کو نبی پاک علیہ السلام کے چہرے سے ہٹایا تو نور کی ایسی لاٹ نکلی جو آسمان کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ اب سنیے ذرا اگلی بات سنیے، یہ میں حوالے دے رہا ہوں کہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کیا بن کر آئے؟ نور بن کر آئے۔ بولیے کیا بن کر آئے؟ بھیجنے والے نے کہا میں نے نور بنا کر بھیجا، جو تشریف لائے وہ کہتے میں نور بن کر آیا۔ امی جان فرماتی ہیں مجھ سے نور نکلا، اور جنہوں نے دودھ پلایا وہ فرماتی ہیں میں نے نور دیکھا۔ اور اگلی بات سنیں، اماں حلیمہ کہتی ہیں میں نے جب نبی پاک علیہ السلام کو جو ہے وہ دیکھا نا، تو آقا کریم علیہ السلام مغسولاً سرکار غسل کر کے تشریف لائے تھے۔ میرے آقا مغسول غسل کر کے تشریف لائے، اور فرمایا نبی پاک علیہ السلام جب تشریف لائے مکحولاً آنکھوں میں سرما بھی لگا ہوا تھا، ملبوساً لباس بھی پہنا ہوا تھا، ختنہ شدہ مختوناً ختنہ شدہ تھے، اور جب سرکار پیدا ہوئے تو ناف بریدہ تھے، ناف بھی کٹی ہوئی تھی۔ اب یہاں میں رک کے ایک بات ضرور عرض کروں گا، نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے تو ناف کٹی ہوئی تھی۔ بولیے یہ ناف کا کیا فنکشن ہوتا ہے؟ اس کا فنکشن یہ ہوتا ہے کہ اس کے ذریعے ماں کے پیٹ میں بچے کو خوراک ملتی ہے۔ اس کے ذریعے بولیے پیٹ کے اندر ماں کے پیٹ میں جب بچہ ہوتا ہے تو اس کو اس کے ذریعے خوراک ملتی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام جب پیدا ہوئے وہ تو کٹی ہوئی تھی، تو سرکار خوراک کہاں سے لیتے تھے؟ مطلب کیا نکلا کہ نبی پاک علیہ السلام ماں کے پیٹ میں بھی ماں کے محتاج نہیں تھے۔ کوئی بھی بچہ جب ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے وہ خوراک لینے میں اپنی ماں کا محتاج ہوتا ہے، اور ہمارے آقا تو وہ ہیں جو ماں کے پیٹ میں رہے پھر بھی خوراک کے محتاج نہیں رہے۔ حضرت اماں حلیمہ کیا فرماتی ہیں؟ میں نے جب نبی پاک علیہ السلام کے چہرہ مبارک سے کپڑا ہٹایا، نور کی ایسی لاٹ نکلی کہ میں بے ہوش ہو کے زمین پہ گر پڑی۔ فرماتی ہیں تھوڑی دیر کے بعد جب مجھے ہوش آیا تو فرماتی ہیں فلما دنوت رویدن، میں آہستہ آہستہ نبی پاک علیہ السلام کے قریب ہوئی۔ فلما وضعت یدی علی صدرہ فتبسم ضاحکا، فرماتی ہے جب میں نے اپنا ہاتھ نبی پاک علیہ السلام کے سینے پہ رکھا تو آپ نے مسکرانا شروع فرما دیا۔ تو نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے مسکرا کے اماں حلیمہ کو بتا دیا کہ جو دائیاں آئی تھیں وہ آئی تھیں، میں نے کسی کو پسند نہیں کیا،
میں تو بس آپ کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ یہ مسکرا کر بتانا، یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بتا رہے اماں جی میں تو صرف آپ کا ہی منتظر تھا۔ پھر نبی پاک صاحب الاولاق صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ نور بن کر تشریف لائے۔ یہ میں صرف نور پر دلیلیں پیش کر رہا ہوں۔ نبی پاک علیہ السلام کے صحابی حضرت سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما، آپ نے قرآن مجید کی تفسیر لکھی ہے، اور یہ قرآن مجید کے واحد مفسر ہیں جن کے لیے نبی پاک علیہ السلام نے باقاعدہ دعا فرمائی ہے۔ فرمایا اللہم علمہ الکتاب وفقہہ فی الدین، اے اللہ میرے اس صحابی حضرت عبداللہ کو دین کی سمجھ عطا فرما اور کتاب کی فہم عطا فرما۔ انہوں نے جب قرآن مجید کی تفسیر لکھی تو تفسیر لکھتے ہوئے جب اس مقام پہ پہنچے قد جاءکم من اللہ نور، تو فرمایا ہوا نور النبی، فرمایا اس سے مراد نبی پاک علیہ السلام کا نور ہے۔ اور یہی اماں حلیمہ آپ نے گھر میں نور دیکھا، پھر جب گھر میں لے کے جاتی ہیں نبی پاک علیہ السلام کو اپنے گھر میں رکھتی ہیں، فرماتی ہیں جتنا عرصہ 4 سال نبی پاک علیہ السلام فرماتی ہیں میرے گھر میں رہے، مجھے گھر میں کبھی چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ نبی پاک علیہ السلام کا چہرہ اتنا چمکتا تھا کہ سرکار کے چہرے کی چمک سے میرا سارا گھر روشن رہتا تھا۔ فرماتی بلکہ محلے کی عورتیں مجھ سے آ کے پوچھتی تھی حلیمہ خیر تو ہے، تو اتنی جو ہے فضول خرچ ہو گئی ہے کہ ساری رات تیرے گھر سے چراغ بجھتا ہی نہیں ہے، تو ساری رات چراغ کو جلا کے رکھتی ہے، اس کی کیا وجہ ہے؟ حضرت اماں حلیمہ فرماتی ہیں واللہ لا اوقد نارا ولکنہ نور محمد، فرمایا مجھے خدا کی قسم ہے میں نے گھر میں کبھی چراغ جلایا ہی نہیں ہے، میرے گھر میں جتنی روشنی ہوتی ہے وہ روشنی چہرہ مصطفیٰ کی روشنی ہوتی ہے۔ نبی فرمایا کہ مجھے گھر میں کبھی چراغ جلانے کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی، سارا گھر نبی پاک علیہ السلام کے چہرے انور کی روشنی سے اور سرکار کے نور سے منور رہتا ہے۔ سرکار کی زوجہ محترمہ ہم سب کی امی جان سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا آپ کیا فرماتی ہیں؟ آپ فرماتی ہیں لوگوں ایک آسمان کا سورج ہے، ایک ہمارا سورج ہے۔ فرمایا آسمان کا سورج فجر کے بعد طلوع ہوتا ہے اور ہمارا سورج یعنی نبی پاک علیہ السلام وہ ہیں جو رات کے وقت بھی چمکتے رہتے ہیں۔ اور آپ فرماتی ہیں ایک دفعہ میں سوئی کے ساتھ کپڑے سی رہی تھی، اچانک سوئی میرے ہاتھ سے گر جاتی ہے، مجھے ملتی نہیں ہے، نبی پاک علیہ السلام کمرے میں تشریف لاتے ہیں، جیسے ہی سرکار کمرے میں داخل ہوتے ہیں آپ کے چہرے انور سے اتنی روشنی اور نور نکلتا ہے کہ سرکار کے چہرے کی چمک سے مجھے وہ سوئی مل جاتی ہے۔ اور سنیے نبی پاک علیہ السلام کو اللہ نے کیسا نور بنایا، میرے آقا پہاڑ پہ قدم رکھتے ہیں اللہ اس کو جبل نور بنا دیتا ہے۔ کیسے بدبخت لوگ ہیں، ماننے پہ آئیں تو پہاڑ کو نور مان لیتے ہیں، نہیں سمجھ آئی؟ اور ماننے پہ آئیں تو پہاڑ کو کہتے جبل نور جبل نور، اور وہ نور کیسے بنا؟ نبی پاک علیہ السلام کے قدم لگے، تو جس نبی کے قدموں کی برکت سے پہاڑ نور بن جاتا ہے وہ نبی کتنے خود نور والے ہوں گے۔ اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی دو شہزادیاں حضرت عثمان غنی سرکار رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آتی ہیں، حضرت عثمان غنی دو نوروں والے بن جاتے ہیں۔ جس نبی کی دو شہزادیاں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے نکاح میں آ جائیں وہ نبی دو نوروں والے، ابھی تجھے شک ہے کہ نبی نور نہیں ہے؟ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ کریم نے
نور بنا کر بھیجا، اور ایسا نور بنا کر بھیجا کہ اس نور سے اللہ نے ساری کائنات کو روشن اور منور کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔